وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا تیرے رب نے، من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پیٹھوں سے، پشتوں سے، ظہور ظہر کی جمع ہے، پشت کو کہتے ہیں پیٹھ، ذریتہم، ان کی اولاد کو، یعنی اللہ تعالی نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو لیا یعنی نکالا، جیسے سورۃ الانعام آیت 133 میں آتا ہے کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، جیسے پیدا کیا تم کو دوسرے لوگوں کی ذریت سے، اور ذریت کا لفظ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، یا یہ ذال رے سے ہے، ذرن سے جس کا معنی ہوتا پھیلانا، کیونکہ اولاد بھی پھیل جاتی ہے، بکھیر دیتا ہے انسان، یا ذرن سے ہوتا ہے پیدا کرنا، یعنی پیدا ہوتی ہے، اور ذریہ عام طور پر چھوٹی اولاد کو کہتے ہیں، لیکن پھر ہر طرح کی اولاد کے لیے استعمال ہونے لگا۔ وَأَشْهَدَهُمْ، اور اس نے گواہ بنایا ان کو، کن کو؟ جن کو پشت در پشت نکالا تھا، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی اولاد، پھر اس سے ان کے بچے، ان کے ایک کے بعد ایک جنریشن، ساری جنریشنز کو بیک وقت ایک جگہ پیدا کر لیا اور انہیں گواہ بنایا۔ علی انفسہم، انہی کے نفسوں پر، انہیں ان کے اپنے آپ پر گواہ بنایا، یعنی سارے انسانوں کو خود پر گواہی دینے والا بنایا۔ اور گواہی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گواہی زبان سے، شہادت قولی، اور ایک ہوتی ہے شہادت حالی، حال کی، یعنی ہمارا حال گواہی دے رہا ہے۔ مثلا آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں ایک میزریبل کنڈیشن میں، وہ منہ سے کچھ بھی نہیں کہتا، مثلا کسی کو بھوکا دیکھتے ہیں آپ، وہ نہیں کہتا زبان سے کہ مجھے بھوک لگی، لیکن اس کی شکل، اس کی حالت، اس کی چال ڈھال کیا بتا رہی ہے کہ وہ بہت بھوکا ہے، اس کو بھوک لگی، تو اس کا حال کیا کر رہا ہے؟ گواہی دے رہا ہے۔ اور ایک شخص یہ ہے کہ اس کا حال تو بتا ہی رہا ہے، وہ زبان سے بھی بتا رہا ہے۔ تو ایک گواہی ہوتی ہے جو بول کے دی جاتی ہے، اور ایک گواہی ہوتی ہے انسان کی حالت کی، ٹھیک ہے، حالی۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، تو یہاں کون سی گواہی ہے؟ معتزلہ کہتے ہیں کہ یہ حال کی گواہی ہے، لیکن احادیث سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قولی گواہی تھی، زبان سے بولے تھے۔ الست بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ یعنی اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کر کے کھڑا کیا اور پوچھا ان سے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، وہ کہنے لگے جی ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اشارہ ہے عہد الست کی طرف۔ شہدنا، ہم نے گواہی دی، کیسے؟ زبان سے بولے۔ اور یہ ہم نے کس لیے کیا؟ ان تقولو، کہ کہیں تم یہ نہ کہو، یوم القیامتی، قیامت کے دن، کیا؟ انا کننا، کہ بے شک تھے ہم، ان ھذا غافلین، اس سے غافل۔ کہیں قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ ہم اس سے غافل تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی رب بھی ہے اور ہمیں اس کی عبادت بھی کرنا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں تو بالکل یاد نہیں کہ ہمیں کب پیدا کیا گیا تھا اور کب ہمیں نکالا گیا تھا اور کب ہم سے پوچھا گیا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں آپ کی زندگی میں ایسی گزری ہوں گی کہ جو آپ کے سامنے ہوش و حواس میں ہوئی باتیں، لیکن اب آپ کو یاد نہیں۔ مثلا اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آج سے 5 سال پہلے کون سا لباس آپ کے پاس تھا یا آج کے دن کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو بھولے ہوئے ہوں گے۔ اگر بعضوں کا تو کوئی پرانی چیز نظر آئے تو آپ کہتے ہیں اوہ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں کہ یہ میرے پاس ہوتی تھی چیز۔ یا کوئی کتاب بعضوں کا آپ پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، اسے آج سے 10 سال پہلے کوئی کتاب آپ نے پڑھی اور رکھ دی، اور اگر آپ دوبارہ اس کو نکال کے دیکھیں تو آپ کو کچھ بھی یاد نہیں ہوگا۔ یا آپ نے کچھ لکھا ہوگا آج سے 20 سال پہلے، اور اگر آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو بالکل یاد نہیں ہوگا کہ آپ نے یہ لکھا کہاں تھا، کہاں بیٹھ کے لکھا تھا، حالانکہ آپ ہی نے لکھا ہوگا۔ تو یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ انسان کر کے بھول جاتا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے یہ سب ہوا تھا، تو وہ سب ضروری نہیں ہے کہ اس وقت ہمارے شعور میں ہو اور ظاہر حافظے میں ہو، لیکن وہ کہاں ہے؟ تحت الشعور میں ہے، اندر ہے۔ اور اسی کے بارے میں وہ آتا ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں کو فطرت پر پیدا کیا، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، فطرت توحید پر ہم سب کو پیدا کیا،
لا تبدیل لخلق اللہ، وہ فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، اسے مسخ تو لوگ کر دیتے ہیں لیکن بدلتی نہیں، وہ سب اندر موجود ہے۔ اور حدیث بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے، صحیحین کی حدیث ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کو یہودی یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے سارے جانور صحیح سلامت پیدا ہوتے ہیں تو ان کے مالک ان کے کان وغیرہ کاٹ دیتے ہیں، یعنی بتوں کے نام پر ان کے کان کاٹ دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنیف پیدا کیا، یعنی موحد پیدا کیا، شیطان ان کے پاس آئے اور انہوں نے ان کو گمراہ کر دیا، اور انہوں نے اپنے اوپر وہ حرام کر لیا جو میں نے ان کے لیے حلال کیا تھا۔ اس آیت کے بارے میں یا اس بات کے بارے میں ایک روایت آتی ہے مسند احمد میں کہ عرفہ کے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے اصلاب آدم سے عہد لیا، پس آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور اس کو اپنے سامنے پھیلا دیا، اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ہم سب آپ کے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ امام شوکانی فرماتے ہیں کہ یہ عالم ذر کہلاتا ہے، یعنی یہ کہاں ہوا تھا، کس جگہ؟ عالم ذر، یعنی ایک یہ دنیا ہے، ایک آخرت کی دنیا، اور ایک وہ جگہ ہے۔ اس روایت میں تو وہ عرفہ کے دن نعمان جگہ بتائی گئی، لیکن امام شوکانی اس کو عالم ذر کہتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی نسل سے قیامت تک پیدا ہونے والی روحوں کو اپنے سامنے حاضر کیا، اور ان کو وہ شکل دے دی گئی جو انہیں دنیا میں ملنے والی ہے۔ اور بعض احادیث کے مطابق ان ارواح کی شکل چیونٹیوں کی سی تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی تھی وہ، یعنی وہ جسم چھوٹے تھے۔ پھر ان ارواح کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس بھری کائنات کو دیکھ کر بتاؤ کہ یہاں میرے سوا تمہیں کوئی اور پروردگار نظر آتا ہے، اور کیا تمہارا پروردگار میں ہی نہیں؟ تو ان سب ارواح نے مل کر یقین کے ساتھ یہ شہادت دی کہ اے اللہ، صرف تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ بہرحال کچھ احادیث ترمذی، ابو داؤد، مالک اور مسند احمد میں صحابہ سے منقول ہیں، اور بعض اقوال صحابہ بھی اس کے بارے میں موجود ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کہاں ہوا اور کیسے ہوا، ہمیں کس سے غرض ہونی چاہیے کہ جو ان آیات میں لکھا ہوا ہے۔ اور آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تیرے رب نے ایک وقت بنی آدم کی ساری اولاد کو پوچھا تھا، ان کی پشتوں سے نکال کر، اور انہیں ان کے اپنے نفس کے خلاف گواہی دلوائی تھی، اور کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اور یہ اس لیے کیا تھا کہ قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو اس بات کا پتہ تھا، ماحول کے اثر سے تم اس کو بھول گئے۔ اس اثر کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف پیغمبر بھیجے، ٹھیک ہے؟ یعنی صرف یہ نہیں تھا کہ اس وقت عہد لیا اور اس کے بعد چھوڑ دیا، بلکہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء اور رسل جو بھیجے، انہوں نے آ کے کیا کیا؟ اسی عہد کو یاد کرایا